یہ درخواست جو ہے، یہ اپیل جو ہے جو ریاست صاحب کر رہے ہیں عوام سے، یہ کہیں نہ کہیں عوام جو ہے وہ پی ٹی آئی سے کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. خود بھی تو آپ بولیں نا اپنے لیے، باہر آ کے آپ بولتے ہیں، جہاں آپ کو بولنا ہے وہاں آپ ووٹنگ میں بھی حصہ لے رہے ہوتے ہیں. میرے خیال میں عوام کو بھی کوئی فورم تو درکار ہوتا ہے نا. عوام ویسے تو کسی اجتماع کا نام نہیں ہے نا. ان کو کوئی فورم چاہیے ہو تو وکلاء کا فورم ہو، وہ کوئی سیاسی جماعت ہو، کوئی سوشل ایکٹیوسٹ ہو. تو ظاہر سی بات ہے سیاسی جماعتیں اس طرح کے فورمز اس لیے وجود میں آتے ہیں کہ وہاں پہ ایک لیڈرشپ ہوتی ہے جو وہاں اپنے ہم خیال لوگوں کو سینسٹائز کرتی ہے، پھر وہ ایک تحریک کی شکل اختیار کرتے ہیں. اور ماضی میں ہم نے دیکھا بھی ہے کہ وکلاء فریٹرنیٹی نے جب افتخار چودھری صاحب کا دور تھا تو اس دور میں عدلیہ کی آزادی کی تحریک کو انہوں نے لیڈ کیا اور پھر سکسیسفل بھی کیا. تو میرا خیال میں اس وقت جہاں جتنا بالکل ایک مجموعی طور پہ تو پوری قوم کا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر ملک کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے تو ہر شہری کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھے اور اس میں اپنا حصہ ڈالے. لیکن اس کے لیے جو فورمز ہیں ان کی جو لیڈرشپ ہے پہلے مرحلے پہ ان کو متحرک ہونا پڑے گا. اگر وہ نہیں ہوگی تو عام آدمی کو نہیں کیا جا سکتا. تو وہ کیا محرکات ہیں جو انہیں محرک ہونے سے روک رہے ہیں؟ دیکھ وہ ہوتا کیا اس ملک کے اندر ہمیشہ سیاسی مصلحتیں، ذاتی مفادات اور کبھی کچھ انجانے خوف ہوتے ہیں میرے خیال میں جو لوگوں کو ان کے قدم آگے بڑھانے سے روکتے ہیں. اور یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ کبھی لوگوں کو لالچ دے کے ان تحریکوں کو ناکام کیا گیا، کبھی غیر جمہوری ہتھ کنڈے اور طاقت کا بے دریغ استعمال کر کے ایسی تحریکوں کو کچلا گیا. لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ اپنی جو ہے وہ طاقت دکھا رہی ہیں. تو ابھی بھی لگتا ہے کہ ایک جبر کا ماحول ہے، ایک خوف کا عالم ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے عرصے میں تحریک انصاف نے اناؤنسڈ طریقے سے کہا کہ وہ ایک پرامن مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، بٹ آپ نے دیکھا کہ شہر کے اندر کس طرح کنٹینرز لگے، کس طرح موٹر ویز کو کھودا گیا، کس طرح آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی، کس طرح لوگوں کے خلاف دہشت گردی کے ایکٹ کے تحت مقدمات بنے. تو میرے خیال میں ریاست یہ سمجھ رہی ہے کہ طاقت کے ذریعے ان تحریکوں کو لوگوں کی جو ایک رائے ہے اس کو دبایا جا سکتا ہے.